أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریبی ہیں ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایمان والوں کا اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رشتہ دار ہیں اللہ کی کتاب میں جن کے رشتے بتلائے گئے ہیں وہ بعض سے زیادہ قریب ہیں بنسبت ان ایمان والوں کے جو ہجرت کر کے آئے تھے. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم بھلائی کرو اپنے رفیقوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرو. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کر کے آئے تھے انصار کا بھائی بنا دیا تھا. مکہ مکرمہ سے کچھ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ اس حال میں پہنچے تھے اکثر تو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، صرف وہ لباس تھا جو اپنے جسم پر ڈھانپا ہوا تھا. تو اب ظاہر ہے وہاں بستی تھی، کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کہ تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی. تو انصار نے ان کی اتنی حفاظت کی، اتنی عزت اور احترام دیا کہ اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ بڑھ کر ان کو چاہا. خود نہ کھاتے تھے ان کو کھلاتے، یعنی ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھا. جیسے ایک نوارد مہمان کا خیال رکھا جاتا ہے تو انہوں نے مستقل طور پر. تو اب صحابہ یہ بھی سمجھنے لگے کہ اب یہ ہمارے جو بھائی ہیں وارث بھی بنیں گے ہماری وراثت میں، بلکہ وہ تو اس بات پہ بھی تیار تھے بھی ہم ان کو اپنا وارث بھی بنائیں گے، اپنی زمین جائیدادوں میں شریک کریں گے. بلکہ کئی صحابہ نے تو یہاں تک آفر کی کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے دوسرے بھائی سے کہا کہ میرے بھائی یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو چاہو پسند کرو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تو اس سے نکاح کر لے. لیکن مہاجرین نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. ان کا ہم اپنے رشتے یعنی خود ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن اس طرح نہیں کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ان کو طلاق دو، ایسا نہیں. تو بہت عرصے تک اس طرح بھائی بن کے رہتے رہے. لیکن بعد میں قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں بھی جو تمہارے دینی بھائی ہیں اور کچھ حقیقی بھائی ہیں، تو جو حقیقی بھائی ہیں جو سگا رشتہ ہے اس کا مقام زیادہ ہے بنسبت اس کے جو دینی بھائی ہیں. ٹھیک ہے وہ تم نے ان کو وقتی طور پر ان کو سہارا بنے، لیکن اب وہ تمہاری وراثت میں شریک نہیں ہوں گے. تمہارے دینی بھائی ہیں، ہاں ان کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو، جو مالدار ہیں وہ
غریب مسافروں کے ساتھ تعاون کریں، اچھی بات ہے، لیکن جو حقیقی رشتہ دار ہیں ان کا مقام زیادہ ہے۔ وارث وہی بنیں گے جو حقیقی رشتہ دار ہیں۔ جو دینی بھائی ہیں وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، لیکن وارث نہیں بنیں گے۔ تو اس قرآن پاک میں ان آیات میں ان کی تردید کر دی۔ اور مہاجر بھی بڑے غیرت مند تھے، یہ نہیں کہ ان پر بوجھ بن گئے، تو انہوں نے اپنی تجارت شروع کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو ان کو یہ آفر کی تھی ایک صحابی نے، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے، کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک ان کا نہیں، صرف تم مجھے یعنی بازار کا راستہ دکھلا دے اور میں تجارت کروں گا، ایک کلہاڑی دے دے مجھے اور بازار کا راستہ دے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹی، بازار میں لا کے بیچی۔ تو یہ سلسلہ شروع کیا تو اللہ نے ان کی تجارت میں ایسی برکت ڈالی، مدینہ کے سب سے امیر ترین شخص بن گئے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ جو قریبی رشتے ہیں، ذی رحم محرم، وہ زیادہ قریبی ہیں اللہ کی کتاب میں بنسبت ان ایمان والوں سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو، دینی بھائیوں کے ساتھ۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہیں کہ ہم نے وعدے لیے نبیوں سے، پکے وعدے، اور وَمِن کا تجھ سے بھی وعدہ لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ فرمائے، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ ابن مریم، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تمام نبیوں سے پکے وعدے لیے۔ وعدہ کیا تھا کہ بھی تم دنیا میں جا کر میری فرما برداری کرو گے اور میرے نقش قدم پر چلو گے، اور اپنی اپنی امتوں کو بھی نیکی کے راستے پر لاؤ گے۔ تو یہ جو 5 نبیوں کا ذکر ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ جلیل القدر نبی ہیں، ان کا مقام تمام نبیوں سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے یہاں ان 5 کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، پھر نوح کا، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے سچ بولنے والوں سے ان کے سچ کا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ پچھلی آیات میں 3 مسائل بیان ہوئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ جو بہت زیادہ بہادر جنگجو ہو، اس کے دل میں، اس کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی بھی شخص کے دل میں، سینے میں 2 دل نہیں بنائے، صرف ایک ہی دل ہے۔ یہ غلط بات مشہور ہے۔ دوسری، کوئی شخص اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ ماں ہی بن جاتی اور پھر اس سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، تو اس کی بھی تردید فرمائی گئی، بھئی یہ جو تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے، کسی بھی عورت کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، ماں ایک ہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا۔ ہاں اگر بیوی سے ماں کہہ دیا ہے، طلاق کی نیت سے کہا، تو پھر اس پر کفارہ آئے گا۔ طلاق کی نیت سے کہا، ماں تمہاری ماں کی طرح، طلاق پڑ گئی، طلاق پڑ جائے گی، لیکن طلاق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر تم اس کو دوبارہ سے رکھنا چاہتے ہو، پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا، بھی تم نے یہ لفظ کیوں بولا اپنی بیوی کو ماں طلاق کے لیے، تو اس کا کفارہ پھر یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے سال، اس دوران میں اپنی بیوی کے قریب نہیں آ سکتا جب تک روزے رکھے، روزے رکھے گا، پھر اس کا کفارہ ادا کرے، پھر بیوی حلال ہوگی۔ تیسری شکل یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے،
تو یہ اس کا کفارہ ہے، تو پھر اس سے رجوع کر سکتا ہے، اگر ایسا نہ کیا تو وہ پھر اس پر حرام ہے اس کے لیے۔ تیسرا یہ تھا کہ کسی کو بیٹا کہہ دیتے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا بن جاتا، اس کا وارث بنتا، جیسے بچے کو لے کر پال لیا یا کسی کو کہہ دیا تو میرا بیٹا ہے اور اپنے پاس رکھا، تو وہ حقیقی بیٹوں کی طرح شمار ہوتا تھا اور وہ وارث بنتا تھا سارے احکامات۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ترجیح فرمائی کہ جو تمہارے لے پالک ہیں یا کسی کو بیٹا بنا لیا تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، وہ وارث نہیں بنے گا۔ وارث وہی ہوگا جس کو تم نے پالا ہے، یعنی جو تمہارے وجود سے پیدا ہوا ہے، حقیقی جو بیٹا ہے وہی وارث بنے گا۔ کسی کو منہ بولے بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جائے۔ ایسے ہی حدیث میں ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو آگ قرار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آگ، تو شریعت میں آگ نہیں ہوتا، یہ غیر شرعی کام ہے کسی کو آگ قرار دینا، شریعت میں آگ نہیں ہے، تو وہ وارث ہر حال میں بنے گا جو حقیقی بیٹا ہے، تو شریعت میں آگ کا کوئی تصور نہیں۔ آج کل یہ انگریز کا قانون ہے جس میں بچے کو آگ قرار دے دی ہے، تو شریعت میں آگ نہیں ہے، بھی جو بیٹا ہے چاہے وہ نافرمانی ہو لیکن وہ وارث بنے گا۔ تو یہ 3 مسائل کل بیان ہوئے تھے۔ آج جو پہلا مسئلہ یہ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات، کہ جو نبی کا مقام ہے، اللہ نے یہاں اپنے نبی کا مقام بنتا ہے، جو نبی ہے وہ زیادہ قریبی ہے ایمان والوں سے، ان کی جانوں سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آئے نا، اب دوسرے مہاجرین کے بارے میں تو فرما دیا کہ وہ تمہارے حقیقی، تو پھر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، فرمایا حضور کی شان تو یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا اتنے قریبی ہیں کہ اس کی جان سے بھی زیادہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ اس کی جان سے بھی زیادہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں اپنی جان کے علاوہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ میں یعنی مجھے اتنا محبوب نہ رکھے کہ اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں رکھے گا تو وہ شخص ایمان والا بن نہیں سکتا۔ یعنی ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب ایمان والا ہے۔ یعنی ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ایک طرف کوئی دشمن آ گیا، اب حضور پر حملہ کر رہا ہے، تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اپنی جان نچھاور کر دے، حضور کی دفاع کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہے کہ وہ تو ادھر ہے۔ اسی طرح کوئی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ساخی کر رہا ہے اور آپ وہاں موجود ہیں، تو حدیث میں من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو تمہارے سامنے گالی دے اس کو قتل کر دو، چاہے جان جاتی چلی جائے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، کہ نبی کی گستاخی برداشت نہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور جو نبی کی بیویاں ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، یعنی ایک تو حقیقی ماں ہے، وہ تو حقیقی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی یعنی جو احترام ہے وہ ماؤں سے بڑھ کر، یہ احترام میں۔ اب بعض لوگ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والے بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس کی بہت اونچی شان ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں،
تو آج وہ اہل تشیع ظالم ان پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرما دیا قرآن میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کو ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہہ کے پکارنا چاہیے، ایمان والوں کی مائیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں جب کہ اماں جان، صحابہ فرماتے تھے اماں جان، کہ اللہ نے ان کو ہماری ماں قرار دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، کہ ہماری جانیں حضور کی شان کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور صحابہ نے اس کو کر کے دکھلایا۔ غزوہ احد میں کافر جب حملہ کر رہے تھے تو صحابہ آگے آ جاتے، ایک صحابی شہید ہوئے، دوسرے شہید ہوئے، تیسرے، 9 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کی۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر، یعنی اپنی سینے پر تیر کھا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پر بٹھایا اور پیچھے ہٹتے چلے گئے، کیونکہ ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے جمگٹے میں آ گئے۔ اب کافر ظالم حملہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں، لیکن صحابہ نے ایسا دفاع کیا، انصار صحابہ، کہ اپنی جان نچھاور کرتے چلے گئے لیکن حضور کا دفاع کرتے رہے۔ اور پھر حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے یعنی اٹھایا اور پیچھے کو ہٹتے چلے گئے، اور اس طرح ان کے سارا سینہ چھنی ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، سارے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اعلان کر دیا جو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پروانے کی طرح کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے حضور کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یعنی جب رات کو سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ کیا، کبھی آپ آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے دشمن کا جب خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی جھاڑی سامنے آتی ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کوئی دشمن اس جھاڑی کے پیچھے نہ چھپا ہو، تو میں خود ادھر ہو جاتا ہوں، اگر کوئی تیر مارے، کوئی برچھا، کوئی نیزہ مارے، سب سے پہلے مجھے لگے اور آپ کی حفاظت ہو جائے۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے چلنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی اس طرح پروانے کی طرح حفاظت کر رہے تھے، اور یہ کر کے دکھلا دیا کہ ہماری جان جائے چلی جائے لیکن حضور پر آنچ نہ آئے۔ تو یہ ان آیات میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ اگلی آیت میں وہی مسئلہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جو رشتہ دار ہیں ان کا مرتبہ زیادہ ہے بنسبت دینی بھائیوں کے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا، مہاجر ہجرت کر کے آئے، ان کو اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے بڑھ کر ان کو چاہا اور اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ مرتبہ دیا، اور پھر ان کو وراثت میں شریک کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فرما دیا نہیں، تمہارے جو حقیقی بھائی ہیں، جو خونی رشتہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے بنسبت دینی رشتہ۔ ٹھیک ہے ان کے ساتھ تم اچھا بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو، لیکن جو حقیقی بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کا مقام زیادہ ہے، اور وہ وارث تمہارے بنیں گے، لیکن یہ جو دینی بھائی ہیں یہ وارث نہیں بنیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطور، اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی پیچھے جو یوصیکم اللہ اس میں جو وراثت تقسیم ہوئی ہے تو وہ کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اگلی آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ، کہ دنیا میں جا کر خود بھی دین پر چلیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ تو یہ جلیل القدر نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، فرمایا تجھ سے بھی وعدہ لیا، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے۔ تو یہ بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں، 5 نبی جو سب سے بڑا ان کا مقام ہے، ان میں سب سے اعلیٰ آپ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ۔
تو اخذنا منہم میثاقا غلیظا، تو اللہ نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا، خود بھی تو ان پر چلنا ہے، دوسروں کو دعوت دیں۔ اور یہ وعدہ کیوں لیا تھا؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہو، اور جو جھوٹے ہیں ان کے جھوٹ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ باقی تفصیلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔